الرحیم قو انفسکم و اہلیکم النارا صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ خالق کائنات آپ کی اور ہماری اس عبادت کو اور جن احباب نے اس عبادت کا اہتمام کیا ہے ان کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور یہ مجلس ہمارے لیے ذریعہ ہدایت و نجات قرار پائے۔ نہایت آپ کا شکریہ، محبت فرمائیں گے کچھ دیر معروضات آپ کی خدمت میں اس آیا کے ذیل میں پیش کروں۔ ذہن میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا مگر عزیز کے کہنے پر کہ مقصد قیام امام حسین کے حوالے سے کچھ تو ظاہر ہے پھر اب میں اسی چیز کے پیش نظر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیے بحق محمد۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس عزاداری کو کوئی رسم و رواج نہیں سمجھتے۔ دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ عزاداری امام حسین کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، اور جہاں ہم اسے رسم و رواج نہیں سمجھتے وہاں یہ بھی جان لیں کہ ہم اسے عادت نہیں سمجھتے۔ ہماری اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ہماری عادت بھی نہیں ہے، کیونکہ عادت پہ انسان مجبور ہوتا ہے۔ عزاداری رسم و رواج نہیں، عزاداری عادت ہماری نہیں ہے، تو ہم عزاداری کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا جان لے کہ عزاداری نہ رسم و رواج ہے نہ عادت ہے بلکہ عبادت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو محفوظ رکھے کہ بڑی محبت فرمائی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صلی علی محمد وآلہ۔ عزاداری رسم و رواج نہیں ہے، عزاداری عادت نہیں ہے، عزاداری ہماری عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو پھر یاد رکھیں رسم و رواج چھوڑے جاتے ہیں، رسم و رواج بدلے جاتے ہیں، عادتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، عبادتیں نہ بدلا کرتی ہیں نہ چھوڑی جاتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ عبادتیں نہ چھوڑی جا سکتی ہیں نہ بدلی جا سکتی ہیں، یہ عبادت ہے، خالصتاً عبادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسی عبادت جس عبادت کو انبیاء نے بھی انجام دیا، رسول خدا نے اس عبادت کو انجام دیا، ائمہ ہدیٰ نے اس عبادت کو انجام دیا۔ عادت نہیں ہے کہ سمجھے کہ ہم مجبور ہیں عادتاً۔ یاد رکھیے عادت عبادت نہیں ہوا کرتی اور عبادت عادت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ عبادت عادت نہیں ہوتی، عادت عبادت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے بعض لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں میں وضو میں نہ رہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں نماز نہ پڑھوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میری عادت بن گئی ہے۔ عادت نہ بناؤ، اسے عبادت رہنے دو۔ اگر نماز بھی عادت ہو جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ عبادت وہی شے ہے جس میں خوشنودی خدا ہو، رضا الہی کو پیش نظر رکھا جائے۔ عادتیں انسان چھوڑ نہیں سکتا، مجبور ہوتا ہے عادتیں، لیکن عبادت جو ہوتی ہے اس میں رضا خدا منظور ہوتی ہے۔ خدا جب جو حکم دے اس کو انجام دینا عبادت۔
یہی وجہ ہے کہ دنیا سے کسی اور جگہ سے ہمیں مثال ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارے مکتب میں یہ مثال موجود ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی ابن ابی طالب، ہر رات 1000 تکبیریں بلند کرنے والا علی، اگر حکم آ جائے بڑے آرام سے شب ہجرت بستر پر سو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عبادت تھی، عبادت حکم الہی ہے۔ پہلے 1000 تکبیریں بلند ہوتی تھی، آج حکم ہے بستر رسول پھر سونا ہے، اور اتنے آرام اور سکون سے سویا کہ کہا اس سے بیشتر مجھے ایسی نیند ہی اچھی نہیں آئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا ایسی حالت میں جہاں دیواریں چھوٹی ہوں، تلواریں اور نیزے چمک رہے ہوں، موت دکھائی دے رہی ہو، ایسی حالت میں سونا۔ جب بلایا گیا کہا علی دیکھو، یہ دیکھ رہا ان لوگوں کو؟ کہا حضور دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے مارنے کے لیے آئے، اور میں اس شب جا رہا ہوں، تجھے میرے بستر پر سونا ہے۔ اتنا ہی پوچھا کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جی یہ اطمینان چاہیے کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں۔ کہا پھر یہ عادت تو ہمیں، یہ سونے کا سلیقہ تو آپ کے بستر پہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے سکھلایا ہے، پریشانی کاہے کی ہے؟ سکون سے بستر رسول پر سو گئے۔ تو میں نے چونکہ بات اپنی طرف لے جانی ہے، یہ جملہ اتنا ہی بس کہہ کے واپس آنا چاہتا ہوں، جو رسول ایک رات کے لیے اپنا بستر خالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی نبوت اور رسالت کو بے وارث چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، بڑی اللہ آپ کو سلام، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ جو بستر خالی نہیں چھوڑتا وہ اپنے نبوت اور رسالت کو بے وارث چھوڑ کے چلا جائے، بے وارث چھوڑ کے نہیں جاتا۔ جنہوں نے اسلام کو بے وارث سمجھا تھا انہوں نے اسلام کو پامال کیا، تاریخ شاہد ہے۔ جنہوں نے اسلام کو بے وارث سمجھا انہوں نے اسلام کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ جو اسلام کے وارث تھے انہیں 25 سال بھی اسلام کی حفاظت کے لیے خاموش بیٹھنا پڑا تو وہ گھر بیٹھ گئے، تاکہ اسلام بچ جائے۔ وَإِلَّا نہ علی کی تلوار کو زنگ لگا تھا، اور نہ علی کے بازو میں یہ کہیں کہ وہ طاقت نہیں رہی تھی۔ وہی تلوار تھی اور وہی علی تھا، وہی مرد میدان تھا، ایسی بات نہیں۔ وَإِلَّا آپ دیکھیں اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، نہروان ہے، جمل ہے، صفین ہے، یہ ساری جنگیں تو کیا وجہ تھی؟ وہ جو بعد میں بھی جنگیں کر رہا ہے وہ پہلے بھی جنگیں کر رہا ہے، یہ درمیانی عرصے میں 25 سال خاموش، کس لیے؟ اس لیے کہ جو وعدہ کیا تھا رسول سے، اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے۔ اور یہ فقط علی کا ہی خاصہ نہیں تھا، یہ پورے اس خاندان کا خاصہ تھا، چاہے وہ حسن ہو چاہے وہ حسین ہو۔ اس دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، در حقیقت یہ عزاداری، میں کہا کرتا ہوں، کل کی مجلس میں کچھ احباب یہاں ہوں گے، میں نے کہا تھا یاد رکھو عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ یا علی، اللہ آپ کو سلام۔
اور یہاں یہ بھی میں بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں عزاداری ہماری محتاج نہیں، ہم عزاداری کے محتاج ہیں، وہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے عزاداری ہم سے زندہ نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ جب حیات ہے ہماری عزاداری، جب زندگی ہے ہماری عزاداری، جب عزاداری ہماری بقا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہم سے عزاداری چھین لے؟ ہم نے تو بنو امیہ کی حکومتوں کو دیکھا، ہم نے بنو عباس کی حکومتیں دیکھی، ہم نے 14 حکومتیں دیکھی جو چاہتے تھے حسین اور حسینیت اور عزاداری مٹ جائے۔ آج دنیا جان رہی ہے اور تاریخ نے ثابت کر دیا بنو امیہ کا نام و نشان نہیں ہے، بنو عباس کا نام و نشان نہیں رہا۔ عزاداری کو مٹانے والے مٹ گئے، عزاداری آج بھی باقی ہے۔ یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداری آج بھی باقی ہے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب ہمیں زندہ آگ میں ڈالا گیا، ہم اس دور سے گزرے جب زندہ دیواروں میں چنا گیا، ہم اس دور سے گزرے جب ہماری گردنیں کاٹی گئیں، ہم اس دور سے گزرے ہیں جب زیارت کے راستے روکے گئے اور پھر یہ شرط لگا دی گئی کہ اگر کوئی زیارت حسین کے لیے جانا چاہتا ہے تو ایک گردن کٹوائے۔ 2 بھائی ایک گھر سے نکلتے تھے، ایک گردن کٹواتا تھا، دوسرا زیارت میں جاتا تھا، اور گردن کٹوانے والا بھائی اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوتا تھا، بھائی جب امام کی بارگاہ میں پہنچے تو میرا سلام پیش کرنا۔ ہم نے تو اس دور کو گزارا ہے اس عزاداری کو قائم کرتے ہوئے۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہے بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کو بازار میں جا کے بیچ دیتی ہے اس لیے کہ آج شام کو صف عزائے حسین بچھائے۔ اکلوتا بیٹا بیچا، اور بیٹا بھی ایسا کہ ماں سر جھکائے پریشان حال بیٹھی ہے۔ اب ماں کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا آج محرم کی رات ہو رہی ہے، تو جانتا ہے میں ہر سال صف امام مظلوم کربلا بچھاتی ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں صف عزا بچھاؤں۔ کہا اماں تو کیوں پریشان ہے، تیرے پاس تو بہت سرمایہ ہے۔ کہا بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کہتا ہے سرمایہ ہے۔ کہا اماں ذرا چہرہ تو اٹھا۔ اب جو چہرہ اٹھایا کہا دیکھ میری طرف کتنا مال بیٹھا ہے تیرے پاس، کتنا مال پڑا ہے، اسے لے جا بازار، لے جا بازار اور بیچ دے۔ مظلوم کربلا کی صف عزا کو بچھا۔ ماں نے ماتھا چوما، قربان ہوں تجھ پر بیٹا، میں تو بھول گئی تھی میرے پاس اتنا بڑا سرمایہ۔ ایک بیٹا، عورت بیوہ، بازار لے جا کے بیچ دیا، صف عزا بچھائی، مجلسیں ہوتی رہیں۔ 9 محرم جب گزری ہے نا تو ایک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہ دروازے پہ جاتی ہے بی بی، کیا دیکھا کہ سیاہ برقعے میں ایک بی بی ہے اور اس بی بی کے بیٹے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑی ہے۔ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا تیرے بیٹے کو لے کے آئی، یہ بیٹا تیرا ہے، تجھے دینے آئی ہوں۔ کہا بی بی تو کون ہے؟ رو کے کہا تو نے نہیں پہچانا، میں اس کی ماں ہوں جس کے بیٹے کی یاد میں تو نے بیٹا قربان کر دیا۔ یہ گھر اجر دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے۔ ہم تو اس دور سے گزرے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پاکستان کی چھوٹی سی حکومت چاہتی ہے ہمیں 4 چوب میں بند کر دے، یہ سمجھتی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دے گی، یہ سمجھتی ہے ہماری عزاداری اور ہمارے ماتمی جلوس بند کر دے گی، یا ان کے ٹائم یا ان کے روٹس محدود کر دے گی۔ یاد رکھو یہ قوم بنو امیہ کے آگے نہیں جھکی، یہ قوم بنو عباس کے آگے نہیں جھکی، تو یہ تیری چھوٹی سی حکومت کے آگے کیسے جھک جائے؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی محبت فرما رہا ہے. تھوڑی دیر اور زحمت فرمائیں اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. میں حج سے واپس آیا، چونکہ پنجاب کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور جس طرح عزیز نے کہا میں اس قائد کا بھی سپاہی ہوں اور اس قوم کا بھی سپاہی ہوں. جس طرح گرفتاریاں شروع ہو چکی تھی، جس طرح لوگوں کو فورتھ شیڈول میں لیا جا رہا تھا، جس طرح عزاداری اور مجالس کو محدود کیا جا رہا تھا، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا انتظامیہ کا، پنجاب حکومت کا، پنجاب انتظامیہ کا، کہ ہماری سنو اور محرم شروع ہونے والا، اس سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھو. جب کسی نے ہماری نہ سنی نا، تو پھر ہم نے دوسرا ہاتھ استعمال کیا. کہتے ہیں نا حکومت کے خاکان لوہے کے ہوتے ہیں اور لوہا ودان سے سیدھا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے ودان کو اٹھایا، جیسے ودان کہتے ہیں نا، اس ودان کو اٹھایا، اور اس ودان کی ایک چوٹ لگی تھی پنجاب انتظامیہ اور پنجاب حکومت، پھر ہمارے پیچھے تھی. اور وہ چوٹ کیا تھی؟ ہم نے لاہور پریس کلب میں یہ بڑی اہم ترین پریس کانفرنس کی، ہم نے اس میں واضح لفظوں میں کہا کہ ہمارے دروازے پہ گئے اور پنجاب انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو ہم نے بات کرنے کے لیے کہا، انہوں نے ہماری نہ سنی. آج ہم اعلان کر رہے ہیں تمہارے اقدامات ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، ہم تمہارے اجازتوں کے محتاج نہیں. ہمارا قائد ہر جگہ کہتا ہے ہم عزاداری اور مجالس کے لیے لائسنس اور اجازتوں کے پابند نہیں ہیں. یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ورنہ ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں. عزاداری حسین کے لیے آپ سے اجازت لیں. اور سنو، اگر یہی تمہارے اقدامات رہے، ہم نے کہا تو آج سے سن لو، تم تو چاہتے ہو نا کہ یہ گھروں میں بند ہو جائے اور یہ جلوس محدود ہو جائیں. ہم اعلان کر رہے ہیں اگر تم نے یہی حالت رکھی اور اپنے اقدامات سے باز نہ آئے تو پھر سنو، ہم یہی مجالس اور یہ عزاداری اور یہ ماتمی جلوس سڑکوں پہ لے کے آ جائیں. اور ہمیں جیلوں سے ڈراتے ہو؟ جیلیں مردوں کے لیے تو بنی ہیں، انسانوں کے لیے بنی ہیں. اور اگر نام حسین اور عزاداری مظلوم کربلا کے لیے ہمیں جیل جانا پڑے تو ہمارا سر جھکتا نہیں ہے، فخر سے بلند ہوتا ہے. بڑی مہربانی. اللہم صلی علی محمد. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم نے کہا جس چیز سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو، ضلع پابندی، ڈویژن پابندی، صوبہ پابندی، اور اعلان کرنا تھا، جو ہماری سن نہیں رہے تھے وہ پھر ہمارے پیچھے لگ گئے، ہمارے ساتھ تو بیٹھے. اور الحمدللہ ہمارے اس ودان نے وہ کام کیا کہ ان کے کان سیدھے ہوئے. ضلع کی پابندی اٹھائی، ڈویژن کی پابندی اٹھائی، اور صوبائی پابندی بھی انہوں نے مشروط اٹھا دی. اگرچہ یہ اپنی کمینگیوں سے باز نہ آئے، جہاں ان کا زور چلایا، لیکن 100% جس طرح یہ چاہتے تھے وہ ان سے نہ ہو پایا. اسی طرح جلوس نکلے، اسی طرح ماتمداری ہوئی، اسی طرح عزاداری ہوئی، اور تم عزاداری کو روکو گے. اور اس قوم کو کہہ رہے ہو جس نے اس پاکستان کی جو خالق قوم ہے، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنایا. یہ کوئی عام قوم نہیں ہے، یہ پاکستان کو بنانے والی قوم ہے. تو جو بنانا جانتی ہے وہ اس پاکستان کو بچانا بھی جانتی ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے.
کہ تم یہ سمجھتے ہو جی ہمیں باتیں کرتے ہو جی یہ اس طرح ہو گیا، دہشت گردی ہے، خطرات ہیں، خود کو حملے ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہمیں خود کو حملے سے ڈراتے ہو، ہمیں خطرات سے ڈراتے ہو، ہمیں بم بلاسٹ سے ڈراتے ہو، کب تم نے ہماری حفاظت کی اور کب تم ہماری حفاظت کر سکتے ہو؟ اور اگر اس عزاداری کے لیے ہمیں مرنا پڑتا ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، شیعہ قوم سے اتنا بغض، شیعہ قوم سے اتنی نفرت، میں کہا کرتا ہوں حقیقت بھی یہی ہے، اگر اتنی نفرت ہے تو تم جانتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو قائد اعظم کون تھا جس نے انگریز عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا لفظ شیعہ نہیں، اس نے کہا تھا میں شیعہ اثنا عشری ہوں، میں عام شیعہ نہیں کہ لفظ شیعہ اکیلا استعمال کرتا تو پھر پریشان لوگ رہتے کون سا شیعہ، اس نے کہا شیعہ اثنا عشری، سنو میں 12 امامی شیعہ ہوں۔ یہ قائد اعظم تھا جو کہہ رہا تھا، یہ فاطمہ جناح ہے، یہ دونوں بہن بھائیوں نے اپنے مذہب کو ڈکلیئر واضح کیا کہ یہ ہمارا مذہب شیعہ ہے۔ میں کہتا ہوں شیعہ کی ساتھ اتنی نفرت ہے تو پھر اپنی جیبیں خالی کر دو، تمہارا کاروبار نہیں چلتا جب تک شیعہ کی تصویر تمہاری جیب میں نہ ہو۔ تمہارے بینک نہیں چلیں گے اس شیعہ تصویر کے بغیر، تمہاری جیبیں نہیں رہیں گے اس تصویر کے بغیر، تمہارا کاروبار نہیں چلتا اس تصویر کے بغیر۔ چلتا ہے وہ تصویر شیعہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ راجہ محمود آباد جس نے اس ملک پہ اور اس پاکستان کے بننے پہ اپنی پوری راجدہانی قربان کر دی، پورا مال و دولت سرمایہ ختم کر دیا۔ سیٹھ حبیب بینک والا جب پاکستان بنا 4.5 سال جس نے پورے پاکستان کے اداروں کو اپنی جیب سے تنخواہ دی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیعہ تھا۔ آج شیعوں کے لیے یہ زمین تنگ کر رہے ہو، آج سمجھتے ہو شیعہ سے چھوڑ جائیں، شیعہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہے، اگر جانا بھی کسی کو پڑا تو وہ کوئی اور ہوگا، شیعہ نہیں ہوگا۔ نہ ہمارے بڑے دوڑے، تاریخ شاہد ہے، نہ ہمارے بڑے دوڑے اور نہ ہم دوڑنے والے ہیں۔ یہ مذہب ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا، یہ مکتب ہے، توجہ ہے میری طرف، یہ مکتب ہے ہمارا، یہ راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، عزاداری ہمارے لیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزاداری ہماری، اس عزاداری کو کیوں ہم انجام دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس عزاداری سے ہم 2 کام لے رہے ہیں، ایک کام اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہیں اس عزاداری کے ذریعے، اور دوسرا کام اپنا نقطہ نظر، اپنا مذہب اسلام، دین اسلام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لوگ تفسیریں کرتے رہتے ہیں، ابھی میرے عزیز نے کہا جس طرح حقیقت یہ ہے، میں تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ محبت فرمائیں، میں کہا کرتا ہوں وہ دنیا والوں قیام امام حسین کے لیے اپنی تفسیریں نہ کرو، اپنے تجزیہ و تحلیل نہ کرو اور اپنی وضاحتیں نہ کرو، یہ قیام امام حسین، یہ انقلاب امام حسین تب تم کرو کہ اگر حسین نے واضح نہ کیا ہو۔ امام حسین نے اپنے قیام کو واضح کیا، مقاصد قیام کو بتایا، اور پھر یاد رکھو جو مقاصد قیام امام حسین ہیں وہی مقاصد عزاداری حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے مقاصد کوئی اور نہیں ہیں، جو مقاصد مظلوم کربلا شہید نہنوا کے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ آخر حسین ابن علی بھرے مدینہ کو چھوڑتا کیوں ہے؟ کربلا جاتا کیوں ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کوئی اس نے چھپا کے نہیں رکھے اپنے مقاصد، وہ رات کے اندھیرے میں نہیں نکلا۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں،
حسین ابن علی رات کے اندھیرے میں نہیں نکلا، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانے والے اور تھے، وہ نکل کے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ حسین رات کے اندھیرے سے نہیں نکلا، حسین مجہول اور گم شدہ راستے سے نہیں چلا، بلکہ مدینے سے وہ راستہ مکہ کو اپنایا جو عام مستعمل تھا، جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ آخر مدینہ میں جو خط آیا تھا وہ 3 افراد سے بیعت طلب کی گئی تھی، آخر وہ 2 باقی کدھر گئے؟ جنہوں نے رات کی تاریکی میں نکلے وہ 2، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، جا کے پڑھیے گا۔ جو رات کی تاریکی میں 2 نکلے، جو گم شدہ راستوں سے گئے، وہ تاریخ میں گم شدہ رہ گئے، آج ان کا نام ہی موجود نہیں ہے۔ اور جو دن کی روشنی میں گیا، جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو دن کی روشنی میں گیا اور جو اس راستے سے گیا جو عام آمد و رفت کا راستہ تھا، وہ تاریخ میں گم نہیں ہوا، آج بھی حسین زندہ باد ہے۔ میں پانی اور لائیں۔ یا تھوڑی سی محبت ہونے، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ آج بھی زندہ باد ہے، آج بھی اس کے اقدام پر لبیک یا حسین کی آوازیں پوری دنیا کے گوشہ و کنار سے اٹھتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ لبیک یا حسین کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مقصد کو چھپایا نہیں۔ وہ اس حکومت سے ٹکر لے چکا تھا جس سے آج 150 حکومتیں نکلی ہیں۔ کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی، اس کو جملہ یہ کہہ کے ولید کے دربار میں آ مثلی جبایا ہو مثلا، کیا تو سمجھتا ہے میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا؟ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا؟ اور مجھے بھی پہچان اور اسے بھی جان، وہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ وہ شامی ناپاک، میں سردار مدینہ، میں مالک فردوس، وہ دوزخ کا خزینہ، میں عالم، وہ جاہل، میں فاضل، وہ کمینہ، وہ ایک بچہ روبا کا، میں شیر ببر ہوں، وہ ہند کا پوتا ہے، میں زہرا کا پسر۔ بڑی اللہم صلی علی محمد وعلی، بڑی مہربانی آپ کی محبت ہوگی۔ مجھے پہچانو، اسے بھی جانو، وہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ ایسے تو نہیں حسین پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے حسین کو اٹھا کے متوجہ کرتے کرتے 20 دفعہ کہا اسے پہچانو، یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین ہے، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فعارفو، اسے پہچان لو، فضلو، اس کی عظمت کا اقرار کرو، ونصرو، جب یہ آواز دے اس کی آواز پہ لبیک کہنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس نے رسول کی آواز کو سمجھا تھا وہ آج بھی 1400 سال بعد بھی لبیک یا حسین کہہ رہا، اور جو رسول کی بات کو نہیں سمجھ سکا اس نے لبیک یا حسین نہ کل کہا تھا نہ آج کہے گا۔ منصورو، اس کی مدد کرنا۔ وہ حسین، اور کہا اس حسین ابن علی نے، ولید بہتر نہیں ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں تجھے جواب دوں، کل روشنی میں میں جواب دوں گا۔ حسین اندھیروں سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے، حسین اجالا ہے، ایسا اجالا، حسین ایسی روشنی ہے کہ دنیا تو عام رہی، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، میرے نانا نے کہا تھا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے۔ حسین جہاں ہدایت سے نوازتا ہے وہاں نجات بھی نصیب کرتا۔ اور اگر یہ بات آئی ہے تو ایک جملہ سن لیجئے گا،
حسین مصباح الہدا، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اور روشن چراغ کو کہتے ہیں، بجھے ہوئے چراغ کو نہیں کہتے۔ محبت فرمائیے گا، مصباح روشن چراغ، مصباح الہدا ایسا روشن چراغ جو ہدا کو روشنی دے رہا ہے۔ لمبی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیات پڑھ لیجئے، ہدن للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھذا بیان للناس ہدن و موعظۃ للمتقین، یہ ذکر عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہدا اور موعظہ متقین کے لیے ہے۔ تو قرآن ہدا ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ اللہ جس نے رسول کو ہدا بنا کے بھیجا۔ شاید آپ نہیں غور نہیں فرما رہے، ذرا محبت فرمائیے۔ قرآن ہدا، رسول ہدا، تو سمجھو حسین کیا مصباح الہدا۔ تو بات سمجھ آئی ہے یہ نہیں؟ قرآن ہدا ہے، رسول ہدا ہے، حسین کون ہے؟ مصباح الہدا۔ حسین وہ چراغ ہے جس سے قرآن کو بھی روشنی مل رہی ہے، رسول کی رسالت اور نبوت بھی روشن ہو رہی ہے۔ دنیا نے حسین کو سمجھا نہیں ہے، اگر حسین کو سمجھا ہوتا تو یہ کام ہوتا۔ حسین دن کی روشنی میں چلا، اور اس راستے سے چلا جو عام آمد و رفت کا تھا۔ محبت فرمائیے گا چند منٹ، میں مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دن کی روشنی میں چلا، اس راستے سے چلا جہاں عام آمد و رفت تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ حسین اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہ رہا تھا، حسین تاریخ میں گم نہیں رہنا چاہتا تھا، ایک مقصد یہ تھا۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ سنیے گا، محبت فرمائیے گا، اپنے اپنے اذہان کی بات ہے۔ کتنے لوگ میری اس بات سے کتنی اٹھاتے ہیں بات اور سمجھتے ہیں، اور کہاں تک ان کا ذہن پرواز کرتا ہے، یہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ایک وجہ یہ تھی، حسین تاریخ میں اپنے آپ کو گم نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دنیا کے منہ میں زبان دینا چاہتا تھا، تاکہ ہر دیکھنے والا جب حسین اور حسینی قافلے پہ نگاہ پڑے وہ سوال کرے، یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے جا رہا نکلا ہے؟ یہ کدھر کو جا رہا ہے؟ یہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ کون ہیں؟ اس نے انکار کس سے کیا ہے؟ انکار کیا کیوں ہے؟ کرنا کیوں چاہ رہا ہے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ زبان دی دنیا کے منہ میں کہ یہ گوشت رکھنے کا، یہ ایک چھوٹا سا گوشت رکھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے۔ اس دہان میں یہ جو گوشت کا ٹکڑا تمہارے منہ کے اندر ہے، اس کو گھماؤ، اور کسی اور سے نہیں تو حسین سے پوچھو، حسین تو مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کس لیے تو نے مدینہ چھوڑا ہے؟ یہ تیرے ساتھ کون کون ہیں؟ یہ کیوں تیرے ساتھ چلے ہیں؟ تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ کس کے خلاف تو اٹھا ہے؟ یہ سوال ان کی زبانوں میں دیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین مدینے سے نکل رہا ہے اور عراق تک پہنچنے تک، مکہ اور پھر مکہ سے عراق جانے تک مختلف مقامات پہ لوگوں نے حسین کے بارے میں سوال کیے، یہ کون ہے؟ یہ کدھر جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ کیسے جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ رسول کا نواسہ علی و بطول کا بیٹا حسین ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، ان کے ساتھ اس کے بھائی بھتیجے بیٹے بیٹیاں اور بہنیں ہیں۔ کیوں جا رہا ہے؟ یہ مدینہ چھوڑ گیا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس سے بیعت کا سوال ہوا ہے۔ کس نے بیعت کا سوال کیا ہے؟ یزید نے کیا ہے۔ اس نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس لیے نہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، وہ ملعن ہے، وہ تارک الصلاۃ ہے، وہ شارب الخمر ہے، وہ حلال محمد کو حلال نہیں سمجھتا، وہ حرام محمد کو حرام نہیں سمجھتا، وہ شریعت کو پامال کر رہا ہے، وہ حسین ابن علی سے بیعت مانگ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھپایا نہیں، لوگوں کو زبان دی تاکہ ہر آدمی اس سے سوال کرے، کون ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ کس لیے جا رہا ہے؟ اور سوال کرنے والوں میں
بڑے بڑے لوگ بھی تھے، کہیں ابن عباس نظر آ رہے ہیں، کہیں محمد حنفیہ نظر آ رہے ہیں، کہیں ام سلمہ نظر آ رہے ہیں، کہیں کوئی نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی نظر آ رہا ہے۔ آ کے جب سوال کرتے حسین کیوں جا رہے ہو، تو کسی کو جواب دیا لِأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے قیام کا مقصد کیا ہے؟ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی کے جواب میں کہا اصلاح امت جدی و ابی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے بابا اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ کسی کو جواب میں کہا لِأَسِيرَ بِسِيرَةِ جدی و ابی، میں اس لیے جا رہا ہوں لوگ میرے بابا اور میرے نانا کا کردار چھوڑ چکے ہیں، میں انہیں اپنے بابا اور اپنے نانا کے کردار کا قیدی بنانے جا رہا ہوں۔ اپنے قیام کو چھپایا نہیں۔ اگر کسی نے آ کے پوچھا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اللہ ترونا ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتنہی عنہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا؟ جب حق پر عمل نہ ہو، باطل کو چھوڑا نہ جائے، تو پھر حسین جیسا فرد مدینے میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، وہ نکلے گا اور چاہے اسے کربلا میں جا کے اپنی گردن قربان کرنا پڑے وہ گردن قربان کر دے گا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو حسین ابن علی نے اپنے قیام کے لیے رکھے۔ بالکل میں مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اور یہیں سے پلٹ کے کہنا چاہتا ہوں ہمیں عزاداری اور مجالس کے ہمارے کوئی اور مقاصد نہیں ہیں، اور نہ ہم اپنے مقاصد کوئی اور بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری عزاداری کا مقصد بھی وہی مقصد ہے جو مقصد قیام امام حسین۔ صلوات پڑھ دیجئے بحق محمد۔ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آؤ پھر دنیا سنو، ہماری عزاداری کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب حق پر عمل نہ ہو، باطل کو چھوڑا نہ جائے، ہم اس عزاداری کے ذریعے لوگوں کو باطل سے باز رکھتے ہیں اور حق کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری عزاداری کا مقصد ہے۔ ہماری عزاداری کا مقصد اصلاح امت جدی و ابی، وہی حسین کے نانا کی امت اور اس کے بابا کی امت کی اصلاح ہے۔ ہم اس عزاداری سے اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، ہم اسی منبر سے اور اسی عزاداری سے اپنی قوم کو علی اور رسول کے کردار کا قیدی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ان مومنین میں، ہماری اس قوم میں کوئی علی کے کردار کا مخالف نہ ہو، کوئی رسول کے کردار کا مخالف نہ ہو۔ علی کہنا ہی کافی نہیں ہے، علی کے کردار پہ چلنا بھی لازمی ہے۔ علی کی ذات کو اکیلے قبول کرنا کافی نہیں ہے، علی کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو قبول کرنا بھی لازمی ہے۔ امام حسین نے کہا اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں اسیر بنانا چاہتا ہوں۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو کہتے ہیں، اور قیدی کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جہاں بٹھا دو بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کر دو کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہو وہ کرتا ہے، جس سے روک دو رک جاؤ، کیونکہ قیدی ہوتا ہے نا۔ ہم اس عزاداری سے قیدی بنانا چاہتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کی مرضی نہ رہے، آپ کے کردار میں مرضی آل محمد شامل۔ جہاں وہ بٹھائیں آپ کو بیٹھنا چاہیے، جہاں وہ کھڑا کریں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، جو لباس وہ کہیں وہ پہنو، جس کام سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، جس کام کا کرنے کو کہیں وہ کرو۔ لِإِصْلَاحِ امت جدی و ابی، یہ ہماری مجالس کا مقاصد ہے، کوئی اور مقاصد نہیں ہے۔ شریعت کو پہنچانا، حلال بتانا، حرام بتانا، یہ منبر ہے منبر حسین، یہ منبر ہے منبر رسول۔ اور کوشش کرو منبر حسین منبر رسول، رسول اور حسین کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ میں بات کر گیا، یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ اگر ہمارے مصلی پہ آنے کی شرائط ہیں تو پھر اس منبر پہ بھی آنے کی شرائط ہونی چاہیے۔ اگر مصلی پہ شرائط ہے، آنے کے لیے عادل ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے،
شارب الخمر نہیں ہونا چاہیے، زانی نہیں ہونا چاہیے، تارک الصلاۃ نہیں ہونا چاہیے، فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے مصلی کی امامت کرا سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو پھر ممبر پہ بھی شرابی نہیں آ سکتا، زانی نہیں آ سکتا، حرام و حلال کو مخلوط کرنے والا نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس لیے محمد وآل محمد۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس ممبر کی حفاظت جہاں میرے جیسوں کی لیے ضروری ہے وہاں آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ٹرائی اینگل، یہ مثلث کو درست ہونا چاہیے۔ مثلث کون سی ہے؟ پڑھنے والا، پڑھانے والا اور سننے والا، تینوں ذمہ دار ہیں۔ پڑھنے والے کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، پڑھانے والے کو بھی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ کن کو بلا رہا ہے؟ کون آ رہے ہیں؟ جن کے اپنے کردار میں حسینیت نہیں ہے تو ایسوں کو بلائے؟ واہ واہ واہ، جزاک اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی تجارت کا گھر نہیں ہے، یہ ممبر حسین ہے، یہ کوئی منڈی نہیں ہے کہ جہاں مال بیچا جائے۔ اور اسی طرح آپ کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے۔ کلکم مسئول وکلکم راع عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل کو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ کم از کم آپ بھی تو خیال کرو نا، آپ کی بھی ذمہ داری۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم فاسق و فاجر کی مجلس سے تو اٹھ سکتے ہو۔ اگر اس پہ سوال نہیں کر سکتے، اگر اسے روک اور ٹوک نہیں سکتے تو کم از کم اس محفل سے نکل جاؤ جو محفل حسین اور حسین کے حسینیت کے پیغام کو نہ پہنچائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو حسین اور حسینیت کے پیغام کو نہ پہنچائے۔ یہ آپ کے پاس آسانی سے یہ سلسلہ نہیں آیا، چونکہ ٹائم جیسا پرچی پہنچ چکی ہے اور ایسے ہی ٹائم پہ پرچی پہنچنا چاہیے۔ بڑے کی بلا، سبحان۔ ہاں جی، نہیں اب کیا پڑھنا ہے، ایسے ٹائم پہ پرچی پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں کہ پیغام پہنچے۔ یہ مشکل ہے، یہ ہڈی اس گلے سے نکلنا مشکل ہے، لیکن بھائی گفتار صدق مائے ہے آزار می شود، چون حرف حق بلند شد شود زار می سواد شود۔ سچی بات کڑوی لگتی ہے، کڑوی گولی میں یہ علاج ہے، میٹھا کھاؤ گے تو شوگر اور بڑھے گی، شوگر میں اضافہ ہوگا۔ یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ یہ زینب نے چادر اس لیے نہیں دی تھی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں نے وہ لفظ اٹھایا ہے جو پورے کربلا میں سب سے مشکل کام تھا۔ گردن کٹوانا اتنا مشکل نہیں تھا، سینے میں برچھی کھانا اتنا مشکل نہ تھا، عباس کے بازو کٹ جانا اتنا مشکل مرحلہ نہیں تھا، من العزن الی العزن کی آوازیں بلند ہونا یہ اتنا بڑا امتحان نہیں تھا جتنا بڑا امتحان زینب کا میدان کربلا میں ننگے سر ہو جانا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بڑا مشکل تھا۔ وہ زینب جو کبھی باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، خدا کی قسم باپ کے سامنے کھڑے ہوتے شرماتی تھی، نہیں آتی تھی۔ حتیٰ کہ دوسرا یا تیسرا دن ہے، زخمی ہے علی بن ابی طالب، سر شگافتہ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ حسین بیٹے سے کہا، حسین بیٹا، ہاں بابا، زینب کہاں ہے؟
رو کے کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے، اجرکم اللہ، تیری پشت پہ بابا کھڑی ہے، کہیں اور تو نہیں؟ زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ نا۔ وہ بی بی سامنے آئی، سر جھکایا ہوا، زینب میں جانتا ہوں تو قرآن بڑا اچھا پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ ہاں بابا، زینب میں چاہتا ہوں تو میرے سامنے قرآن کی تلاوت کر تاکہ علی کی تکلیف میں آفاقہ ہو۔ یہ کہنا تھا، بی بی کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ حسین نے 2 قدم آگے بڑھائے، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا میری زینب مر جائے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بابا اپنا حکم واپس لے لیجئے، میری زینب مر جائے گی، یا آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ میں کہوں گا وہ بی بی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، آج شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں اسے ننگے سر۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، آخری مرحلہ، تھوڑا سا سفر کر لیجئے۔ خیمے جل چکے، ساری بیبیاں جلے ہوئے خیموں کے باہر کھڑی ہیں، آگے آگے علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہتے ہیں جب امیر مختار کے سامنے خولی کو گرفتار کر کے لایا گیا نا، تو امیر مختار نے پوچھا خولی بتا کیا کیا ظلم تو نے کربلا میں کیے؟ کہتا امیر مختار مجھ سے نہ پوچھ، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ کہا نہیں بتا۔ کہا امیر مختار نہ پوچھ۔ کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ کہا اگر سننا ہی چاہتا ہے تو میں ایک ظلم بتاتا ہوں، سن لے، میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر اتاری۔ اجرکم اللہ۔